اب یہاں پر ایک معنی کہ قدر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قدر کا معنی ہوتا ہے تنگ ہو جانا، جس طرح قرآن پاک میں ہے ومن قدر علیہ رزقہ، جس شخص پر اس کا رزق تنگ ہو گیا۔ اب یہ قدر کا معنی تنگ ہونا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر، شب قدر، جس کی تلاش کے لیے ہم بات کرنے والے ہیں، اس رات شب قدر، لیلۃ القدر، اس قدر والی رات میں اتنے فرشتے آسمان سے اترتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے، اور وہ فرشتے ہے حتی مطلع الفجر، کہ سورج صبح طلوع ہونے تک، فجر طلوع ہونے تک وہ زمین پر رہتے ہیں، آسمان اول پر رہتے ہیں، اور بندوں کو عبادتوں میں، ریاضتوں میں، سجدوں میں، گریہ میں روتے ہوئے وہ دیکھتے ہیں۔ اور پھر احادیث ہیں کہ جب اللہ کے پاس جاتے ہیں پھر اللہ سے کیا گفتگو ہوتی ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ اب تلاش جو ہے، جب ایک چیز کی اتنی اہمیت ہے کہ آپ اس میں عبادت کر لیں تو آپ کی عبادت 83 سال سے زیادہ کی عبادت اللہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دیں، اس میں آپ دعا کر دیں، اللہ اس دعا کو قبول کر لیں، اس میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ جہنت کی خوشخبری آپ کو دے دے، اور اس لیلۃ القدر کی عبادت کے صدقے میں اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم سے آزادی کا پروانہ دے دے، تو اتنی اہم چیز کو تلاش کرنے کے لیے ہمیں جستجو ہونی چاہیے، تڑپ ہونی چاہیے۔ ہم جائیں علماء سے پوچھیں، محققین سے پوچھیں، مفسرین سے پوچھیں کہ ہمیں بتائیے کہ لیلۃ القدر کس عشرے میں ہوتی ہے، کس دن ہوتی ہے، کس وقت ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں واضح ارشادات فرما دیے۔ پہلی بات آپ نے فرمائی کہ لیلۃ القدر ماہ رمضان کے آخری عشرے میں ہوگی۔ دوسری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ لیلۃ القدر آخری عشرے کے طاق راتوں میں ہوگی۔ اور تیسری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب برات جسے ہم کہتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ زندگی، موت اور رزق کے فیصلے کرتا ہے، اور لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ وہ جو فیصلے اس نے لکھے ہوتے ہیں وہ فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے کہ اب اس کے مطابق آپ نے پورا سال کام کرنا ہے آپ نے۔ اور چوتھی بات یہ ہے لیلۃ القدر کی کہ اس لیلۃ القدر میں جو بھی بندہ مسلمان ہے، جس کو تڑپ ہے اللہ کو راضی کرنے کی، اس پر لازم ہے کہ وہ اس کے طاق راتوں کے مغرب اور عشاء کے درمیان 2 رکعت نفل ضرور پڑھے۔ اچھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص مغرب اور عشاء کے درمیان 2 رکعت نفل اس لیے سے پڑھ لیتا ہے کہ یہ آج کی یہ رات ہو سکتا ہے اللہ کے کاغذوں میں لیلۃ القدر ہو، تو اللہ تعالیٰ اس 2 رکعت نفل پڑھنے کے صدقے میں اس لیلۃ القدر کی فضیلت اور ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اصل میں علامہ صاحب اللہ تعالیٰ تو چونکہ عطا کرنا چاہتا ہے اپنے بندوں کو، کیونکہ وہ 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، وہ تو اس کی رحمت جو ہے وہ تلاش کرتی ہے بہانے لوگوں کو بخشنے کے۔ لیکن عام طور پر ہمارے یہاں پہ ایک تصور ہے کہ 27ویں رات جو ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اس کے ساتھ لوگوں نے جو چیزیں ریلیٹ کی ہیں وہ اس طرح سے ہے کہ چونکہ 7 آسمان ہیں، 7 زمینیں ہیں، 7 دن ہیں، 7 منزلیں ہیں، طواف کے جو ہے وہ 7 چکر ہے، اس طرح سے کر کے لوگوں نے اس کو ریلیٹ کیا ہوا ہے۔ لیکن علامہ صاحب 27ویں رات ہے یا شب قدر کی رات جو بھی ہو بڑی امپورٹنٹ ہے، لیکن اسے مخفی کیوں رکھا گیا؟ کیوں اسے پھر چھپایا گیا؟ کیوں نہ لوگوں کو کلیئر کٹ کر کے بتا دیا گیا کہ یہ جناب یہ 27ویں ہے یا 23ویں ہے یا 21ویں رات ہے؟ آپ نے 2 باتیں پوچھی ہیں اور دونوں بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ 27 کو زیادہ اہمیت وہ جو آپ نے بتایا کہ 7 آسمان، 7 زمین، 7 دن میں کائنات تخلیق کی، یہ قیاس ہے، اور اس بات سے یہ کنفرم نہیں ہوتا کہ 27 ہی کو لیلۃ القدر ہے، ٹھیک ہے، مگر ہم نفی بھی نہیں کر سکتے کہ لیلۃ القدر 27 کو نہیں ہے، 25 کو ہے۔ اب کہ اس کو مخفی کیوں رکھا گیا؟ دیکھیے، مخفی اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزیں رکھی ہیں، اور ان چیزوں کے مخفی رکھنے میں بہت ساری حکمتیں ہیں۔ مثلا انسان کو موت کا وقت اس سے مخفی رکھا گیا ہے، انسان سے اس کا رزق اس کو مخفی رکھا گیا ہے، انسان سے اس کا نصیب اس کو مخفی رکھا گیا ہے، انسان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک ساتھ اللہ کی طرف سے ایسی ہوتی ہے کہ جس میں تم جو بھی دعا مانگو وہ قبول ہوتی ہے۔ اب یہ بھی ہے، اور ایک اور حدیث مبارک ہے مشکوٰۃ شریف میں
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے لیے بد دعا نہ کرو، اپنی اولاد کے لیے بد دعا نہ کرو، اپنے مال کے لیے بد دعا نہ کرو. فرمایا کہ تم جب بے خیالی میں بد دعا کرتے ہو اور صحابہ میں دیکھی گئی اور اللہ نے یہ طاق رات عطا فرمائی. اگر اس کو میں اس موقع پر بیان کروں تو سوال کی وضاحت بھی ہوگی اور میرے دیکھنے اور سننے والوں کو تسلی اور تشفی اور علم اضافہ بھی ہوگا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ سنایا بنی اسرائیل کے ایک شخص کا کہ اس نے 1000 سال اللہ کی عبادت کی اور 1000 سال میں اس نے ایک پل بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، ایک لمحے کے لیے اللہ کی سرکشی نہیں کی. اس نے وہ اللہ کی عبادت و ریاضت میں مشغول رہا. جب یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تو صحابہ کے چہرے اداس ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم اس بات کو سن کر اداس کیوں ہو گئے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے 1000 سال اللہ کی عبادت کی ہوگی وہ شخص کتنا خوش نصیب ہوگا اور اس کی عمر 1000 سال سے زائد ہوگی. حضور آپ کی امت کی تو عمریں ہی بڑی تھوڑی سی ہیں، زیادہ زیادہ 50 55 60 70 80 90 100، بہت کم لوگوں کی 100 سال عمر ہوتی ہے. تو حضور قیامت کے دن آپ کی امت پہلی امتوں سے عبادت کے حساب سے تو بہت پیچھے رہ جائے گی. تو حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی اس اداسی کی وجہ کو سنا تو ایک لمحے کے لیے آپ نے بھی سوچنا شروع کر دیا کہ بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں. اسی لمحے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے اور انہوں نے یہ قرآن پاک کی یہ سورۃ القدر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر سنائی کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اور فرمایا کہ اب اللہ تعالیٰ نے تمہیں خوش کرنے کے لیے یہ محبت بھری، یہ عنایتوں بھری، بخششوں بھری یہ صورت نازل فرمائی ہے کہ ہم تمہیں ایک ایسی رات دے رہے ہیں جس ایک رات کی عبادت 83 سال کی عبادت سے بہتر ہے. جن لوگوں کو اللہ نے زندگی دی ہے انہیں چاہیے کہ وہ اس ماہ رمضان میں صرف جسمانی عبادات پر ہی توجہ نہ دیں بلکہ مالی عبادات پر بھی توجہ دیں، اور بالخصوص